قرآن شریف یہ کرونالوجیکل آرڈر میں کیوں نہیں ہے؟ جس طرح اتارا گیا تھا اس طرح، یعنی سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق پہلے اتری تھی تو وہ پہلے ہونی چاہیے، پھر سورہ قلم اتری تھی نون والقلم وہ بعد میں ہونی چاہیے، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر۔ یہ ترتیب نزولی اور ہاؤ اٹ واز ریویلڈ ایسی کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کیوں کہ سورہ فاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر آیت کو دوسری آیت سے اور ہر سورت کو دوسری سورت سے ایک خاص مناسبت ہوتی ہے جو اللہ رسول ہی کو زیادہ معلوم ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو بتاتے کہ اس آیت کو فلاں جگہ فلاں آیت کے بعد لکھو، تو صحابہ اس طرح سے لکھتے تھے۔ اور یہ جو آیتوں میں ربط ہے اسی طرح سے سورتوں میں بھی ربط ہے کہ بعد والی سورت پہلی سورت سے جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے، اور سورتوں کی یہ ترتیب جو ہے یہ اللہ رسول ہی کی بتائی ہوئی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ لوح محفوظ میں بھی قرآن اسی ترتیب سے ہے جس طرح سے ہمارے سامنے ہے۔ تو صحابہ کرام نے قرآن کو ترتیب نہیں دی، قرآن کو صرف الگ الگ جگہوں سے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، ورنہ ترتیب تو پتہ ہی تھی سب تو۔ دیکھو حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ تہجد کی نماز میں پہلے سورہ بقرہ شروع کی، وہ پوری کر کے سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر سورہ نساء شروع کر دی، پھر سورہ مائدہ شروع کر دی، مطلب وہ حضور کے نزدیک بھی یہی ترتیب تھی۔ تو ترتیب اسی طرح سے ہے، وہ نزول میں جو قرآن اتارا گیا وہ الگ الگ ترتیب سے، وہ اس لیے کہ اس میں کچھ حکمت تھی۔ حکمت یہ کہ بہت سی چیزیں قرآن میں سوال کے جواب میں اترتی تھی، کسی نے کچھ پوچھا اس کا جواب اترا، بہت سی چیزیں کسی واقعے پر اترتی تھی، بہت سی آیتیں کوئی حادثہ واقعہ ہوا، کوئی انسیڈنٹ ہوا، اس پر اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھو پچھلے پیغمبروں کو کتاب دی گئی تھی، تورات، زبور، انجیل ان کے ہاتھ میں کہ یہ تورات ہے، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو، اس سے اچھے اچھے احکام پر۔ وہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ان کی اپنی مادری زبان لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ان کو کتاب دے دی گئی کہ پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ اگر ان کو قرآن اس طرح دے دیا جاتا تو آپ کیسے پڑھتے اس کو؟ آپ تو امی تھے۔ تو اللہ نے آپ کو جان بوجھ کر امی رکھا، اور پھر آپ کے قلب پر قرآن تھوڑا 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 کر کے نازل کیا۔ جیسی جیسے ضرورت پڑتی گئی قرآن اترتا گیا، اور قرآن جتنی دفعہ اترتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک مضبوط ہوتا۔ قرآن نے خود 19ویں پارے میں پہلے صفحے پر کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ دیکھیے جبریل علیہ السلام حضور کی زندگی میں کم و بیش کم سے کم 28,000 مرتبہ آئے ہیں وحی لے کر، تو جتنی دفعہ آتے تھے حضور کا دل مضبوط ہوتا تھا، آپ کو ایک انرجی اور بوسٹ ملتا تھا۔ تو قرآن کو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، مگر اس کی ترتیب وہی ہے جو عند اللہ لوح محفوظ میں لکھی ہے، وہی قرآن یہاں بھی، وہی قرآن وہاں بھی۔ تو اس لیے اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں لکھا گیا، کیونکہ جو آرڈر رکھا گیا ہے وہی صحیح آرڈر ہے، اور اسی طرح سے آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ دیکھیے آیتوں کا کنیکشن اور ربط ہماری سمجھ میں نہ آئے لیکن مفسرین سمجھاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں ربط بین الآیات، ربط بین السور، مولانا ادریس کاندلوی صاحب معارف القرآن میں بہت پیارا ربط سمجھاتے ہیں، اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن کی صورتوں میں کنیکشن اور آیتوں میں کنیکشن، اور مستقل اسی پر کتاب لکھی گئی ہے۔ اس لیے قرآن شریف جیسا لکھا گیا ہے ویسا ہی وہی صحیح ہے، اور یہی ترتیب لوح محفوظ میں بھی۔